کہا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کریں ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، چونکہ یہ دنیا ہمارا ابدی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا اور یہاں پہ انسان کو اعمال دے کے بھیجا کہ یہ والے اعمال کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ابدی ٹھکانہ تمہارے لیے جنت ہوگا۔ اور اگر یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو چھوڑ کے کسی اور کے طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم اس جہان میں بھی ناکام ہیں، اور اخروی جو ہماری زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس میں بھی ہم ناکامی یعنی جہنم کی طرف جانے والے بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مظلوم کے ساتھی بنیں، مظلوم کا بازو بنیں، مظلوم کا ہتھیار بنیں، مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں، اور جو ظالم ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں، ظالم کا بازو روکیں، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مظلوم کبھی نہ ہارا اور ظالم کبھی نہ جیتا۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، اللہ ان کو مہلت دیتا گیا لیکن اللہ نے مٹا کے دکھایا۔ اور اس کے بعد میرے دوستو ایک اور بات یاد رکھنا، یہ جو گزارشات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہمیشہ لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، جی اس نے میرے سامنے غلط بات کی۔ غلط بات کو برداشت کرے، صحیح بات تو ہر شخص برداشت کرتا۔ آپ بچے کے سامنے صحیح بات کریں گے تو وہ برداشت کرے گا، لیکن اگر آپ بچے کو چھیڑیں گے تو وہ چھڑے گا۔ کیوں؟ کہ وہ غلط بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ انسان اور آدمی میں یہی فرق ہے کہ وہ غلط بات کو برداشت کرنا سیکھے، اور جو غلط بات کر رہا ہو اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ کہتے ہیں نا، اگر انسان اپنے نفس کے خلاف چلے گا تو انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اپنے نفس کا پیروکار بن جائے گا تو حیوانوں یعنی جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ برداشت کرنا ہم سیکھیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، صبر کے دامن کو تھامے رکھیں۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہوں، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن اگر آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اللہ پاک آپ کو وہ طاقت دے گا کہ پہاڑ بھی آپ کو راستہ دیں گے۔ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمی سچ ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی رونقوں میں مشغول ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں بار بار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ پاک معافی کو پسند کرتے ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا چاہیے۔ اور جوانی کی عبادت ایک اگر ہم جوانی کی عبادت کریں گے، ایک نماز پڑھیں گے، تو بڑھاپے میں اگر ہم 70 نمازیں بھی پڑھیں تو جوانی کی ایک نماز بڑھاپے کی 70 نمازوں سے بہتر ہے۔ آج ہم صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اپنے اخلاقیات کو ہم ٹھیک کریں۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کا فقدان ہے۔ جو سینئر ہے، جو کسی فیلڈ میں پہلے آیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بدمعاش سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ تجربہ کار سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ جو نیا ہے یہ تو کیڑا مکوڑا ہے، اس کو تو کیڑے مکوڑے کی طرح مسل دیں گے۔ جہاں جس کی بات چلتی ہے وہ وہاں پہ ظلم کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے، وہ ظلم کو اختیار کرتا ہے۔ تو ظالم کے ساتھی مت بنیں۔ اپنے اچھے وقت میں لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھائی والا معاملہ کریں۔ برے وقت میں تو برے وقت میں تو ہر شخص جو ہے اچھائی کا خواہاں ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس برے وقت سے نکال لے، لیکن اچھے وقت کی ہوئی نیکی وہ اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ اللہ کے ہاں اچھے وقت میں کیا ہوا صدقہ، اچھے وقت میں کی ہوئی نیکی، اس کی بڑی قدر ہے۔ تو کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی۔ آج جمعے کا دن ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے، اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم غریبوں کا، غربا کا خیال رکھیں، اور جہاں بھی ہیں، جو بھی ہمارے ماتحت طبقہ ہے، ہم اس پہ رحم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں 2 باتیں فرمائی کہ ایک نماز قائم کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا میرے
امتیوں ایک نماز کو نہ چھوڑنا اور ایک اپنے ماتحت طبقے پہ رحم کرنا، ماتحت طبقے پر رحم کرنا، یہ دو چیزیں اگر ہم لے لیں تو اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں کامیاب کر کے انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو آج کی جو میری باتیں ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔